اس وقت ہر محب وطن پاکستانی کی نظر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر لگی ہوئی ہے۔ ایک جانب فتنہ الخوارج تو دوسری طرف غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار دہشت گرد۔ پاکستان کی عسکری اور سول قیادت بھرپور عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ دہشت گردی کے ناسور سے ملک کو پاک کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کی بات کریں تو دہشت گردی یہاں کا پرانا ایشو رہا ہے۔ ہر دور میں اس کی وجوہات بھی مختلف رہی ہیں، مگر بلوچستان کے مسائل کی بات کرنے والے اکثر دانشور بلوچستان کے ایک بہت بڑے مسئلے کو یا تو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اس پر کم بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی انتخابات کے ذریعے منتخب حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ بلوچ عوام کے چنے نمائندوں کو حکومت بنانے کے مواقع بھی دیے جاتے رہے۔ یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں قوم پرستوں کو کئی بار حکومت بنانے کے مواقع ملے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1972 سے 2023 تک بلوچستان کو صرف ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1.5 کھرب روپے ملے۔ آغاز حقوق بلوچستان کے اربوں روپے کا کوئی باضابطہ حساب ہی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 70% افراد غریب ہیں۔ بلوچستان کے 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ یونیسیف کے مطابق کوئٹہ شہر میں قریباً 1.01 ملین آبادی کے لیے صرف 63 سرکاری صحت کی سہولیات ہیں، جبکہ 20% یونین کاؤنسلز میں کوئی سرکاری صحت کی سہولت دستیاب نہیں۔ کوئٹہ کا اگر یہ حال ہے تو باقی بلوچستان کا کیا حال ہوگا؟ کہاں ہے بلوچستان کے عوام کے حصے کا اربوں روپیہ؟ بلوچ عوام کے حق کو کوئی نہیں خود کئی بلوچ سردار ہی لوٹتے آئے ہیں، جو کراچی، اسلام آباد، دبئی، برطانیہ اور یورپ کے ممالک میں انہی پیسوں سے شہزادوں سا طرز زندگی گزارتے ہیں، کروڑوں کی کاروں میں پھرتے ہیں، محل نما گھروں میں رہتے ہیں، عوام کے حصے کا فنڈ غبن کرتے ہیں، وفاق سے اربوں کی رائلٹی لیتے ہیں۔ بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں سیکریٹری فائنانس کے گھر سے صرف بلوچ عوام کا لوٹا گیا 730 ملین روپیہ برآمد ہوا۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے وفاق کو بلوچستان کی صورتحال کا ذمہ دار وفاق کو قرار دینا کس حد تک جائز ہے؟ کہ بلوچستان میں غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے افراد اور گروہوں نے اپنے ان سرداروں سے پوچھا کہ وفاق ان کو جو حق دے رہا ہے وہ کہاں ہے؟ ایسے میں اب سوال یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو کب تک گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی؟ کب تک غریب بلوچ کو ایسی گورننس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا بلوچستان کی صورتحال تقاضا نہیں کر رہی کہ معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کا وقت گزرتا جا رہا ہے؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بلوچستان کے معروضی حالات، کیا سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ زیغم صاحب، جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، واقعات، دہشت گردی کے معاملات، عام وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے صورتحال سے گزر رہے ہیں، پھر بلوچ سرداروں، سیاستدانوں کی کرپشن، لوٹ مار، ہر بار رخ وفاق کی طرف کر دینا جو وہاں کے نمائندے ہیں، کیا یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے؟ گمراہ کرنا اتنا آسان ہے؟ آپشنز کیا محدود ہو رہے ہیں بلوچستان کی سرزمین پر؟ سب سے پہلی بات تو عائشہ یہ ہے کہ اس وقت آپشنز ہمارے بہت محدود ہیں۔ سیاست پیچھے چلی گئی ہے اور جو عسکریت ہے وہ آگے آ گئی ہے، اس لیے کہ ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک جنگ کی صورتحال ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور انسرجنٹ اس وقت بہت زیادہ دلیر ہو چکا ہے، دیدہ دلیر ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کا اپر ہینڈ ہے، علیحدگی پسندی کے ایجنڈے پر اس کا اصرار ہے، اس کو باہر کی مدد مل رہی ہے۔ ایک آپ مثال لے لیجئے، افغانستان، جس کو ہمارے عمران خان نے کہا ہے کہ دوست کو دشمن مت بناؤ۔ اگر ایسے دوست ہوتے ہیں تو شاید دشمنوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہوں گے۔ جب 1948 میں جو اس وقت کے پرنس تھے کلات کے جو میر تھے، انہوں نے جب کلات کا الحاق کیا تو اس وقت شہزادہ عبد الکریم بھاگ کر افغانستان چلے گئے۔ افغانستان نے انہوں نے پناہ لی اور وہاں سے پاکستان کے خلاف بغاوت کا آغاز افغانستان نے کروایا۔ 1979 میں جب روسی فوجیں آئیں اور پاکستان نے مدد کی اسلامسٹ کی، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے بلوچ عسکریت پسند موجود تھے؟ 40,000 بلوچ عسکریت پسند اس وقت پناہ لیے ہوئے تھے افغانستان میں، پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو جدید اسلحہ اویلیبل تھا۔ اور یہ 1989 میں جب محترمہ نے عام معافی لی اور ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب روس ہار چکا ہے، جا رہا ہے، اب ہمیں واپس ہی جانا پڑے گا، تو وہ تب آئے، اور وہی کھیل اب ہو رہا ہے۔ صوبہ ان کا نمروز دوبارہ سے ایک سینٹر ہے، دوسرے برادر بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ تو لڑنی ہے،
اس پر کوئی ifs اور buts نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک اس جنگ کی بات ہے, اس جنگ کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. اس جنگ کو جنگ کے طور پر لڑنا ہوگا. اب دوسری بات جو ہے, جو بہت اہم بات ہے, سب لوگ تو جو بلوچستان کے ہیں وہ تو نہیں مل گئے نا انسرجنٹس کے ساتھ. بہت سے لوگ الگ تھلگ ہیں, بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں, کچھ فینس پر بیٹھے ہیں کیسے ہم بلوچستان کی باقی آبادی کو الگ تھلگ کریں ان سب سے, تاکہ یہ جنگ اگر 10 سال چلنی ہے تو 5 سال چلے, 5 سال چلنی ہے تو 2 سال چلے. پہلے ہی بہت لمبی یہ جا چکی ہے. 2004 سے یہ انسرجنسی جاری ہے بلوچستان میں, اور وقتاً فوقتاً اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. اس وقت یہ صورتحال بہت ہی سیریس ہے. اب وفاق کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ الائنس کیا ہے بلوچستان میں جو لوگوں کے درست نمائندے نہیں ہیں. اگر درست نمائندوں کے ساتھ بات کی جاتی, چلائی جاتی جیسے چل رہی تھی, انجینئرنگ نہ کی جاتی, خاص طور پہ تبدیلی پروجیکٹ کے ذریعے جو وہاں پہ انجینئرنگ کی گئی اور وہاں کا کنٹرول مکمل طور پر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جو کسی طور پر وہاں کے نمائندہ نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حل کیا ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان میں آپ رشتہ جوڑیں اور رشتہ بنائیں. وہ رشتہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ رشتہ 2 طریقوں سے بنتا ہے. ایک وہ رشتہ بناتے ہیں سیاسی جماعتیں, کہ ایک ان کا پاؤں ریاست میں ہوتا ہے اور دوسرا عوام میں ہوتا ہے. عوام اور ریاست کے درمیان میں لنک ہوتی ہیں. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, مگر بلوچستان کے حالات میں تو کیا ہمیشہ ہی ریاست نے وہاں کے سرداروں کو, مطلب ماضی میں بھی سردار آگے رہے, ان کا کانٹیکٹ رہا, انہوں نے جیسے بھی وہاں کے عام لوگوں کو ٹریٹ کیا, ریاست نے ان کو سہولت دیے رکھی, تو یہ تو ایک پرماننٹ فیچر رہا وہاں کا, چاہے آج نمائندگی کسی اور کے پاس ہو. دیکھیں عائشہ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سردار ہے یا مڈل کلاس ہے, وہاں پہ لگڑ بگھا ہے یا بھالو ہے. سوال یہ کہ کیا وہ عوام کا نمائندہ ہے؟ پنجاب بھی تو منتخب کرتا ہے نا, یہ سارے شوگر ملوں والوں کو منتخب کرتا ہے نا, کیسے کیسے کرونی کیپٹلسٹ کو منتخب کرتا ہے نا. یہ مسئلہ تو نہیں ہے. کس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ سندھ والے اس کو نہ چنے, اس کو نہ چنے, چننے دیں, وہ سرداروں کو چنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی سردار ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی مڈل کلاس والا ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی بزنس ہے مین ہے تو لوگوں کا نمائندہ ہے؟ سوال یہ ہے, یہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں بچیں گے تو ریاست کے ساتھ لنک نہیں بچے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ سیاست یہ والی ریوائیو کرنی. دوسری بات میں ایک چیز اور ایڈ کر, دوسری چیز ہوتی ہے سول سوسائٹی, دوسرے عوامی ادارے, ٹریڈ یونینز, اسٹوڈنٹ یونینز, این جی اوز, یہ سب جو ہے قبائل کے نمائندے جو سردار کہہ رہے ہیں, اگر وہ غیر منتخب ہے تو بھی وہ ایک سول سوسائٹی ہے, لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. درست ان تک پہنچنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم عوام کے دل جیتیں اور زیادہ جیتیں. جن گریونسز کی بات, جن گریونسز کو جھنڈا یہ لوگ لے کر پھرتے ہیں, ان گریونسز کو ہم ایڈریس کرنا ضروری ہے. جو ان کے جھوٹے اور دھوکے والے بیانیے ہیں ان بیانیوں کا بھی حل کریں, اور ان بیانیوں سے بھی سول سوسائٹی نے اور پالیٹیشنز نے نمٹنا. درست. حسن نثار صاحب, جو بلوچستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ عوام کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں, یا فی الحال ہمیں وار لائک سچویشن سے پہلے نمٹنا ہے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی؟ دیکھیں, عوام کے دل تو پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور ہر جگہ ہی جیتے جانے چاہیے, چونکہ یہاں بھی حالات وہی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے زیغم صاحب نے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں آئیں گے تو یہاں بھی انہوں نے وہ جو بات کی ہے کہ یہاں شوگر ملز اور فلانا, تو یہ یہاں کے سردار ہیں, سرداروں کی نوعیتیں ہوتی ہیں نا. اچھا, بلوچستان کے معروضی حالات ہمارے عمومی حالات کی لیڈ یا سپر لیڈ ہیں. یہ صحافت کی ایک ٹرم ہے. جی بالکل. جو اوپر ہوتی ہے اور پھر نیچے ہوتی ہے لیڈ. میں آپ کے لیے نہیں, آپ تو ماشاءاللہ لائک فائق ہیں, میں اپنے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں. سو ہمارے بلوچستان کے معروضی حالات وہ لیڈ سپر لیڈ ہیں اخبار کی. لیکن بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہے زیغم صاحب نے, لیکن ہر جگہ یہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لا تعلقی کی بھی بات کی ہے. میں ہر جگہ عجیب سی ڈپریشن, فرسٹریشن اور لا تعلقی, اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک اندیکھی سی, ایک انسنی سی, ایک لا تعلقی. جیسے
کوئی علیحدہ چیز ہے، وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ میں بات پہلے اپنے پروگرام میں بھی کر چکا ہوں، آپ کے بھی میں نے ایک دو دفعہ یہ حوالہ دیا. بنیادی طور پہ میرا فوکس چونکہ بہت محدود ہوتا ہے، ایکسپوجر میرا بہت محدود ہے. میں 2 شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں میرا انٹریکشن ہوتا ہے. ایک میرا لائل پور ہے جس کو پتہ نہیں کس ذہنیت نے فیصل آباد بنایا، خیر ایک لائل پور اور ایک، یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ شہر ہیں. لائل پور جو ہے وہ آپ کا ایک صنعتی بہت بڑا صنعتی مرکز ہے جس میں بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے. بے روزگاری کا لالسنس یہ وہ سارا، اور لوگوں کے اندر لا تعلقی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے معروضی حالات لیڈ سپر لیڈ باقی بھی کم نہیں ہیں. ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیں آپ. درست ہو گیا. ہاں